نگین کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ آنکھیں میچے وہ اس حرکت کو اپنے وجود پر برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے بالکل نزدیک ایک دہکتا ہوا انگارہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی جلتی ہوئی چیز کے بہت قریب بیٹھی ہو۔ ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں تکلیف پہنچانے والا ہر شخص میرے انتقام کے نشانے پہ ہوگا۔ اس کے کانوں میں ایک مدھم سی محبت بھری سرگوشی گونجی تو وہ تھر تھرا کے رہ گئی۔ کون؟ حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ تمہاری محبت میں جلتا ہوا ایک انگارہ ہوں میں۔ اپنی گردن پہ نگین کو ایک عجیب سا احساس ہوا اور وہ بے ہوش ہو کے تکیے پہ گر پڑی۔ اٹھو نگین، اٹھو پلیز۔ فری کی آواز اس کے کانوں میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے یار تمہیں؟ اچھی بھلی تمہیں چھوڑ کے میں شاور لینے گئی تھی، جب واپس آئی ہوں تو تم اتنے شدید بخار میں پھنک رہی ہو۔ کب سے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی تمہیں؟ فری نے پریشانی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ چیخیں مارتی اپنے ارد گرد جیسے کسی کو تلاش کرنے لگی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سائڈ ٹیبل پہ اب بھی پھولوں کا وہ گلدستہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا اور نگین کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ فری، وہ کوئی تھا کمرے میں۔ یہ پھولوں کا گلدستہ یہ شہریار نہیں لایا، کوئی اور ہے۔ نگین خوف کے مارے فری کے بازو پکڑے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ یہیں کہیں ہے، ہمارے آس پاس۔ نگین کی حالت دیکھتے ہوئے فری بھی پریشان ہو گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نگین؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، بتایا تو ہے تمہیں۔ اماں اور ابا پھپھو کی طرف گئے ہوئے ہیں، شہریار گھر سے باہر ہے، تائی امی اور ان کی لاڈلی بھی بازار کے لیے نکل چکے ہیں، صرف تم اور میں ہی ہیں گھر میں۔ کوئی برا خواب دیکھا ہے تم نے یا ڈر گئی ہو کسی چیز سے؟ فری نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح رونے لگی۔ وہ یہی ہے فری، وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ان لڑکوں کو بھی اسی نے قتل کیا ہے، وہ شہریار نہیں ہے۔ نگین کو اب جیسے کافی کچھ سمجھ آ گیا تھا اور فری اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شروع سے بتاؤ کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نگین کی حالت دیکھتے ہوئے فری بالکل سیریس ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کی بہن کے ساتھ کوئی معاملہ تھا۔ فری، اس دن چھت پہ تم نے آواز دی تھی نا مجھے، تب شہریار تھا وہاں میرے ساتھ، مگر وہ پیچھے سے غائب ہو گیا تھا اچانک۔ اس وقت میں جلد بازی میں نیچے آ گئی، پھر کچن میں شہریار میکرونی کھا کے جا چکا تھا، اور جب میں دوبارہ کچن میں گئی تو وہاں شہریار بیٹھا ہوا تھا، اور پتہ ہے اس نے اتنا بڑا باؤل پورے کا پورا دوبارہ سے خالی کر دیا تھا۔ اور پھر صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے اچانک پیچھے سے وہ آ گیا تھا۔ میں سمجھی شہریار ہے، لیکن وہ شہریار نہیں تھا، وہ کوئی اور ہے جو شہریار کے روپ میں میرے ساتھ ساتھ ہے۔ نگین کی بات سن کے تو فری بھی پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ اسی لیے کہتی ہیں اماں، بال کھول کے چھت پہ نہ جایا کرو، تمہیں بہت شوق ہے نا چھت کے چکر کاٹنے کا۔ شہریار کی محبت میں کوئی اور مصیبت مول لے بیٹھی ہو۔ ہمیشہ کی طرح فری نے پھر سے اسے تانا مارا اور وہ بری طرح روتے ہوئے فری کے گلے لگ گئی۔ اس بار فری نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ روتے ہوئے اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اماں ابا کو بتا دینا چاہیے اس بارے میں۔ فری نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ نہیں پلیز، اماں ابا کو کچھ نہیں بتا سکتے ہم۔ ان 2 لڑکوں کا قتل ہو چکا ہے، شہریار پکڑا جائے گا۔ ہم کس کو یقین دلائیں گے کہ قتل شہریار نے نہیں کیا؟ وہ تو شہریار کے روپ میں آیا تھا۔ اگر کسی اور نے بھی اسے دیکھا ہو اور شہریار سمجھا ہو تو شہریار جیل چلے جائیں گے۔ نگین کو شہریار کی فکر ستا رہی تھی۔ پھر کیا کریں تم ہی بتاؤ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نگین کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس نے تم سے کوئی بات کی ہے، کچھ کہا ہے تم سے؟ فری نے اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اور وہ بہت جلد شادی کر لے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نگین کی بات نے فری کے ہوش اڑائے تھے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اگر وہ کوئی جن زاد ہے تو وہ تم سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اور کیا پتہ وہ شہریار کے روپ میں کیا کچھ کر بیٹھے۔
بہتر ہے کہ تم شہریار سے بھی دور رہو۔ فری خود بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں اور کوئی بات ہوتی، ان کے اماں ابا کی آوازیں باہر سے آنے لگی۔ فری نے تیزی سے پھولوں کا وہ گلدستہ اٹھا کے کمرے کے ڈسٹ بن میں ڈالا کہ کہیں ان کی اماں کی نظر نہ پڑ جائے، اور پھر اماں کے بلانے پہ دونوں بہنیں باہر نکل گئیں۔ نگین کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی اماں حیران رہ گئیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ اچھی بھلی چھوڑ کے گئی تھی میں۔ اماں وہ نگین کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز۔ فری نے جیسے تیسے بات سنبھالی۔ آپ بتائیں پھپھو نے کیوں بلایا تھا آپ کو؟ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ فری کی اماں گہرے سانس بھرتی ان کے سامنے ہی بیٹھ گئیں۔ ابا بھی وہیں موجود تھے۔ مسئلہ تو بہت ہی گھمبیر ہے بیٹا۔ تمہارے پھپھا نے تمہاری پھپھو سے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر نرمین کے لیے تمہارے تایا ابو نے شہریار کا رشتہ نہ بھیجا تو وہ تمہاری پھپھو کو طلاق دے دیں گے۔ اپنی بیٹی کو وہ شہریار کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اب وہ طلاق کی دھمکی دے کے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کے فری کے ساتھ ساتھ نگین کے بھی ہوش اڑے تھے۔ کیا مطلب اماں؟ بیٹی کا رشتہ کوئی ایسے دھمکیوں کے ساتھ دیتا ہے کیا؟ فری کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ اس بار ان کے پھپھا ہر حد پار کر جائیں گے۔ ہاں بیٹا، تمہارے تایا ابو بھی بہت پریشان ہو گئے ہیں تمہارے پھپھا کی فطرت کی وجہ سے۔ وہ نرمین کو بہو بنانے سے بھی ڈرتے ہیں، اور پھر شہریار کون سا کوئی نوکری کرتا ہے، سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے۔ نرمین کی شادی اس سے کروا کے ساری زندگی تمہارے تایا کو نرمین کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور تمہارے پھپھا کی ضلالت بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ پتہ تو ہے ان کی عادت کا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی بادشاہ سلامت ہوں اور ہم ان کی رعایا۔ اماں نے جلے کٹے انداز میں ہمیشہ کی طرح پھپھو کے شوہر کو برا بھلا کہا تھا۔ جب سے پھپھو کی شادی ہوئی تھی وہ اسی طرح ہر موقع پہ اپنے دونوں سالوں کو بلیک میل کرتے آئے تھے، اور اب تو ان کی جوان ہوتی بیٹی کا رشتہ بھی وہ بلیک میلنگ کے ذریعے دے رہے تھے۔ تایا ابو کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اس لیے انہیں لگ رہا تھا کہ نرمین عیش کرے گی، لیکن تایا ابا اپنے کاروبار کو اپنے نالائق نکمے بیٹے کے حوالے کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے نوکری تلاش کرنے کا کہا تھا۔ شاید پھپھا کو ابھی اس بات کا علم ہی نہیں تھا، تبھی انہوں نے نرمین کے رشتے کی بات رکھ دی تھی۔ لیکن شہریار کے ساتھ نرمین کی شادی، یہ سوچ کے ہی نگین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی ایک مسئلے سے جونج رہی تھی اور اب یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اماں تایا ابا کو چھوڑیں، میں تو تائی اماں کا سوچ رہی ہوں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ پھپھو نے آپ لوگوں کو کیوں بلوایا تھا تو وہ تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ کبھی بھی نرمین کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی تائی اماں۔ فری مزے لیتے ہوئے صوفے پہ پاؤں چڑھا کے بیٹھ گئی، جبکہ نگین نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کے دبایا تھا۔ ایک دم ہی فری کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے فوراً بہن کی طرف دیکھا جو شہریار سے محبت کرتی تھی، اور اب یہاں ایک نیا معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ چلو نگین، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ فری نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا اور کھینچتی ہوئی کمرے میں لے آئی۔ اماں اور ابا آپس میں ڈسکشن میں مصروف تھے، انہوں نے بیٹیوں کی طرف زیادہ دھیان بھی نہیں دیا۔ کمرے میں آتے ہی نگین پھر سے آنسو بہانے لگی۔ ارے تم تو رونا بند کرو، کیا شبنم بنی ہوئی ہو، آنسو ہی ختم نہیں ہوتے تمہارے۔ فری کو اس کے رونے پہ غصہ آیا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے فری، میرے دل کی دنیا لٹ رہی ہے، اور تم جانتی نہیں ہو پھپھا کو اپنی بات منوا کے دم لیں گے۔ تایا ابا پھپھو کی طلاق کا سن کے سب کچھ بھلا کے نرمین کو اپنی بہو بنا لیں گے۔ میں مر جاؤں گی فری۔ نگین نے سینے پہ بازو لپیٹتے خود کو سمیٹا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، ایسے کیسے مر جاؤ گی؟ ویسے بھی اب تو تمہارے پاس شہریار بھائی کا ڈپلیکیٹ موجود ہے، وہ نہ بھی ملے تو ڈپلیکیٹ سے کام چلا لینا۔ فری نے اسے بری طرح چھیڑا تھا اور وہ تل ملا اٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں کیا؟ سچ میں کوئی جنزاد ہے میرے پاس، شہریار کی شکل میں نظر آتا ہے وہ مجھے۔ نگین نے تکیا اٹھا کے فری کے منہ پہ مارا تھا۔ اچھا تم آرام کرو، میڈیسن لو اور اب سو جاؤ، میں یہیں تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ فری نے زبردستی اسے پیناڈول کے ساتھ نیند کی بھی دوائی دے دی تھی اور اسے تکیے پہ لٹا دیا تھا۔ بظاہر تو اس نے مذاق میں نگین کو اس جنزاد کے حوالے سے چھیڑا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ اندر ہی اندر وہ بھی فکر مند ہو چکی تھی۔
لیکن وہ نگین کی طرح کمزور نہیں تھی، اس لیے اس نے نگین کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مگر اب جب نگین کو گہری نیند لگ گئی تو وہ ان پھولوں کو اٹھا کے دیکھنے لگی۔ ان کی خوشبو واقعی الگ تھی، اس نے کبھی اتنی اچھی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کے پھول ہوں۔ آہستگی سے ان پھولوں پہ ہاتھ پھیرتی وہ سوچنے لگی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ اماں اور ابا کو بتا کے وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور کوئی ایسا تھا نہیں جس سے وہ مدد طلب کرتی۔ وہ یوں ہی موبائل فون اٹھا کے گوگل پہ سرچ کرنے لگی، لیکن اس بارے میں تو اسے گوگل پہ بھی زیادہ کچھ نہیں مل سکا۔ تنگ آ کے اس نے فون بند کیا، پھر اماں کے کمرے کا رخ کیا تاکہ تازہ ترین اطلاعات اسے حاصل ہو سکے۔ کیا واقعی نرمین شہریار کی دلہن بن کے آنے والی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو نگین تو آنسو بہا بہا کے ختم ہو جائے گی۔ بہن کی فکر نے اسے پریشان کیا تھا۔ وہ اماں ابا کے کمرے میں پہنچی تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ اب اماں ابا کہاں چلے گئے؟ گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ اس نے سارا پورشن چھان مارا، اماں کہیں نہیں تھی۔ اور پھر جب وہ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچی تو اسے اوپر سے آوازیں آنے لگی۔ وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے تائی اماں کے پورشن میں پہنچ گئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی اماں اوپر موجود تھیں اور تائی اماں کے ساتھ ایسے بیٹھی تھیں جیسے وہ دونوں کتنی پکی سہیلیاں ہوں، جبکہ 2 دن پہلے ان دونوں کے درمیان جنگ کا ماحول تھا۔ تائی اماں کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے لیے میں نرمین کو بہو بنا کے نہیں لا سکتی۔ پتہ ہے نا تمہیں آپا کا، میاں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتی ہیں۔ ابھی بھی خود ہی میاں کو مشورہ دیا ہوگا کہ یہ طلاق کا شوشہ چھوڑ دو تاکہ بیٹی سے جان چھوٹ جائے۔ نرمین کون سا اس قابل ہے کہ کوئی اسے اپنی بہو بنائے گا؟ تائی اماں دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ فکر تو مجھے بھی بہت ہو رہی ہے۔ نرمین اس گھر میں آ گئی تو پل پل کی خبر اپنی ماں کو پہنچائے گی۔ تمہارا اور میرا تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے پہلے ہی شہریار کی شادی کر دو، اس سے پہلے کہ آپا کوئی نیا تماشا کھڑا کرے۔ ارے ایسے کیسے کر دوں شہریار کی شادی؟ نوکری بھی تو نہیں کرتا وہ، اوپر سے تمہارے بھائی صاحب نے بھی ضد پال رکھی ہے کہ اپنے کاروبار میں اسے گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ نہ جانے کیوں انہیں اکلوتا بیٹا اتنا نکما اور آوارہ لگتا ہے۔ اب ایسی بھی کون سی برائی ہے میرے بیٹے میں؟ ذرا دیر سے اٹھتا ہے، تھوڑا گھوم پھر لیتا ہے، یہی تو وقت ہے اس کی انجوائمنٹ کا۔ لیکن تمہارے بھائی صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، بہن کی باتوں میں آگے ہیں بس۔ سب سمجھتی ہوں میں آپا کی چالاکیاں۔ اپنے شوہر کو خود ہی یہ پٹی پڑھائی ہوگی کہ میرے بھائیوں کے سامنے طلاق کا شوشہ چھوڑ دینا، پھر دیکھنا کیسے دونوں بھائی میری محبت میں پاگل ہو کے میری نکمی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں گے۔ تائی اماں نے پھپھو کی نقل اتارتے ہوئے کیا کمال کی اداکاری کی تھی۔ فری کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ حیران تو وہ اس بات پہ بھی تھی کہ مشترکہ مفاد کے لیے پاک بھارت ایک ہو چکے تھے۔ کل تک جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، آج وہ سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ کس طرح پھپھو کی بیٹی کو اس گھر میں آنے سے روکا جا سکے۔ فری وہیں سانس روکے دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا ان دونوں کی باتیں سن کے، وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ وہ تو شکر کرو کہ آپا اور ان کے شوہر اوپر والا کمرہ چھوڑ کے چلے گئے، ورنہ تو ان کا ہمیشہ ہمارے سر پہ ہی بسنے کا ارادہ تھا۔ اماں نے نہ جانے کون سی بات دہرائی تھی جس کے بارے میں فری کو کوئی علم نہیں تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پھپھو کبھی چھت پہ بنے ہوئے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہتی تھی۔ ہاں بھائی، خدا کا شکر ہوا، میں تو اس آصیب کا لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں جس کی بدولت آپا ہمارے سر سے تو ٹلیں۔ اگر اس کمرے میں جنات نہ ہوتے تو وہ تو وہیں بسیرا کر لیتی، اور آج پوری چھت پہ آپا کے قبضہ ہوتا، اور ساتھ ہی ہم دونوں کی طلاقیں کروا کے انہیں ٹھنڈ پڑ چکی ہوتی۔ تائی اماں کی بات سن کے فری کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ چھت پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس پہ سالوں سے تالا پڑا ہوا تھا۔ تائی اماں شاید اسی کمرے کی بات کر رہی تھی۔ تو کیا اس کمرے میں کبھی پھپھو اور پھپھا رہتے تھے اور آصیب کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے تھے؟ یہ سوچ کے ہی اسے جھرجھری آ گئی۔
اپنی بیٹیوں کو کہا کرو مغرب کے بعد چھت کا رخ نہ کیا کریں. 2-3 دن پہلے بھی میں نے تمہاری لاڈلی کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا اور اوپر سے اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے. ایسا نہ ہو کوئی مصیبت چمٹ جائے. پہلے بڑی مشکل سے اس کمرے کو بند کروایا ہے. تائی اماں نے محبت سے دیورانی کو مخلصانہ مشورہ دیا. انہیں دیورانی سے لاکھ گلے شکوے سہی، لیکن بچیوں سے وہ محبت کرتی تھیں. اپنے ہاتھوں سے پال پوس کے بڑا کیا تھا، اس لیے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک بہت نرم گوشہ موجود تھا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بھابھی، منع کرتی ہوں میں نگی کو بھی اور فری کو بھی. نگی کو تو ویسے ہی بہت تیز بخار ہے، بہت پریشان ہو رہی ہوں اس کی طرف سے. اماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھیں. اور فری کے لیے تو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا. اب تک وہ جسے نگین کا وہم یا پھر خیالی پلاؤ سمجھ رہی تھی، وہ نہ ہی کوئی وہم تھا اور نہ ہی خیالی پلاؤ. ان کی چھت پہ موجود بنے اس چھوٹے سے کمرے میں واقعی جنات کا بسیرا تھا، اور انہی میں سے کوئی جن زاد اس کی بہن کا عاشق ہو چکا تھا. یہ سوچ کے ہی اسے چکر آ گئے تھے. اس سے پہلے کہ وہ چکرا کے گرتی، شہریار نے اسے سنبھال لیا تھا. کیا چھپکلی کی طرح دیواروں سے چپکی رہتی ہو؟ اس نے غصے میں فری کو گھور کے دیکھا تو وہ بنا کچھ کہے نیچے کی طرف دوڑ پڑی. عجیب لڑکی ہے، نفسیاتی لگتی ہے. بڑی بہن بھی کچھ کم پاگل نہیں ہے، دونوں ایک سے بڑھ کے ایک نمونی ہے. شہریار منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو چچی کو بیٹھا دیکھ کے چونک اٹھا. یہ پاک بھارت آج ایک ساتھ کیسے؟ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ فری دیوار سے چپک کے کیا کر رہی تھی. نرمین کا رشتہ دیا ہے پھپھو نے تمہارے لیے بیٹا، بس وہی ڈسکس کر رہے ہیں. اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو پہلے ہی بتا دو، ورنہ پھر تمہارے باپ کے آگے میری ایک نہیں چلے گی. تائی اماں نے پریشانی کے عالم میں بیٹے کو ساری بات کہہ کر آخر میں اس کی مرضی بھی پوچھ لی تھی. نرمین کا رشتہ 4 جماعتیں بھی نہیں پاس کر سکی. وہ سارا وقت موبائل فون اٹھا کے بس ٹک ٹاکس بناتی ہے اور پورا شہر اس کا ناچ گانا دیکھتا ہے. مجھے نہیں کرنی اس سے شادی. شہریار تو جلتے توے پہ ہی جا بیٹھا. پتہ ہے بیٹا ہمیں بھی، اسی لیے کہہ رہے ہیں اپنی پسند بتا دو، میں اور تمہاری اماں جھٹ پٹ رشتہ ڈال آئیں گے. چچی کی بات پہ اس نے حیرت سے چچی کو دیکھا. ضرور ان کا کوئی مفاد پوشیدہ تھا، ورنہ وہ کہاں اس معاملے میں سر ڈالتی. مجھے کوئی پسند نہیں ہے، جس سے چاہے شادی کرا دیں، لیکن کسی ٹک ٹاکر سے شادی نہیں کروں گا میں. سارا زمانہ جس کا ناچ گانا دیکھتا ہوں، مجھے اسے اپنی بیوی نہیں بنانا. سختی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا. ابا کو بتا دیں اگر نرمین سے میرا رشتہ طے کرنے کے بارے میں سوچا تو میں خودکشی کر لوں گا. اس کی بات پہ تائی اماں کا دل دہل گیا تھا. خدا کے لیے میرے بچے ایسی باتیں تو نہ کرو، میں خود ہی جلدی سے تیرا رشتہ طے کرتی ہوں، کہیں کوئی لڑکی بھی تو نہیں ہے نظر میں. وہ بری طرح سر کھجاتے پریشان ہوئی. میں چلتی ہوں نیچے، اب نگین کو بخار ہے بہت، شاید ہسپتال لے کے جانا پڑے. ویسے بھی رات کے 11 بج چکے ہیں. دونوں بھائی مل کے سر جوڑ کے نہ جانے کہاں نکل گئے ہیں. ایسا نہ ہو واپسی پہ کوئی بھیانک فیصلہ کر کے ہی لوٹیں. نگین کی اماں کو ہر طرف سے فکر ستا رہی تھی. کیا ہوا ہے نگی کو چاچی؟ میں لے چلوں ہسپتال؟ نگین کی بیماری کا سن کے وہ پریشان ہوا. نہیں، پہلے میں نیچے جا کے دیکھ لوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. نگین کی اماں بھی سیڑھیاں اتر کے واپس چلی آئی تھیں، اور شہریار کی اماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں کس کو اپنی بہو بنا لے. نیند کی دوائیوں کے زیر اثر نگین ساری رات سوتی رہی. صبح جب وہ اٹھی تو کافی فریش تھی، لیکن دل و دماغ پہ ایک بوجھ سا سوار تھا. فری نے اپنی بہن کو ایک نظر دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اسے رات والی تائی اماں کی کہی گئی بات بتائے کہ چھت والے کمرے میں آسیب ہے، یا پھر خاموش رہے. آج یونیورسٹی نہیں جاؤ گی نگین؟ وہ محبت سے بہن کے پاس بیٹھ گئی. نہیں، میرا موڈ نہیں ہے. آنکھیں بند کرتی ہوں تو ان دونوں لڑکوں کی شکل ذہن میں آ جاتی ہے. کس بے دردی سے انہیں مارا گیا ہے. اتنا نہ سوچو میری پیاری بہن، کچھ نہیں ہوا. آرام کرو تم، میں کالج جا رہی ہوں. نگین کے ماتھے کو چومتی فری کالج کے لیے نکل گئی. وہ کافی دیر یوں ہی تنہا کمرے میں بیٹھی رہی. پھر اسے ایسے لگا جیسے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہو.
اس نے گھبرا کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھڑکی تھوڑی اوپر کی طرف تھی اور پیچھے صحن کی جانب کھلتی تھی۔ وہاں سے تیز ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن کوئی بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا دھیان جھٹکا، خود کو سمجھانے لگی کہ مجھے ہی کوئی وہم ہوا ہوگا، بھلا جنات بھی ہوتے ہیں کیا۔ اس نے آگے بڑھ کے کمرے کی کھڑکی بند کی، اس پہ پردہ ڈالا، کمرے کا دروازہ بند کر کے اس پہ بھی پردہ ڈالتے وہ شاور لینے واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کے ٹاول لپیٹے باہر نکلی تو بری طرح چونکی، کیونکہ بستر پہ اس کا لباس ایک کرینے سے جمع ہوا رکھا تھا۔ اس نے تو جانے سے پہلے کپڑے ہی نہیں نکالے تھے۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ شاور لے کے باہر آتی اور پھر سکون سے کپڑے سلیکٹ کر کے پہنتی، مگر بیڈ پہ جمع ہوا سرخ لباس چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کسی نے اس کے کپڑے پہلے سے نکال کے رکھے ہیں۔ اس نے تیزی سے کھڑکی اور دروازے کو دیکھا تو وہ اب بھی اندر سے ہی لاک تھے۔ گھبراتے ہوئے اس نے اس سرخ جوڑے کو اٹھایا، پھر سوچنے لگی کہ کیا کریں۔ بہت جچتا ہے آپ پہ یہ رنگ، اسی لیے آپ کے لیے پسند کیا ہے میں نے۔ دھیمے سے کان میں ایک سرگوشی سنائی تھی اور نگین کی حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ ٹاول کو مضبوطی سے پکڑے وہ گھبرا کے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ بال گیلے بکھرے ہوئے تھے، ٹاول نے اس کے صرف آدھے وجود کو ہی ڈھکا ہوا تھا، اس لیے وہ بے انتہا پریشان ہو چکی تھی۔ کتنی بار تو بتا چکا ہوں، محبوب ہوں آپ کا، لے جاؤں گا آپ کو اپنے ساتھ، محل میں رانی بنا کے رکھوں گا۔ کسی نے اس کے بالوں کو چھیڑ کر کانوں کے پیچھے کیا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے چینج کرنا ہے۔ شرم سے چور ہوتے ہوئے وہ گھبراہٹ کے مارے دیوار سے جا لگی تھی۔ آپ کی یہی حیا مجھے بہت پسند آئی ہے۔ آپ جس شہریار پہ مرتی ہیں وہ آپ کے قابل نہیں ہے، نہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے نہ مخلص ہے۔ کوئی اس کے بہت نزدیک بولا تھا، تم جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ بتانے والے کہ شہریار مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ میں شہریار سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ دو ٹوک لفظوں میں کہتی نگین اپنے لفظوں سے سامنے والے کو چوٹ پہنچا چکی تھی۔ اچانک ہی نگین کو اپنے دل پہ دباؤ محسوس ہونے لگا۔ نہ شہریار آپ کا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ فی الحال جا رہا ہوں میں، لیکن اب اس وقت آپ کے سامنے آؤں گا جب آپ میری ہو چکی ہوں گی۔ اور پھر اسے ایسے لگا جیسے کوئی سایہ سا کمرے کی کھڑکی پہ جا کے ختم ہو گیا۔ گہرا سانس بھرتے نگین نے اس سرخ جوڑے کو اٹھا کے دور پھینکا اور ایک گلابی جوڑا نکال کے پہن لیا۔ بالوں کو سمیٹ کے وہ کمرے سے باہر نکلی تو اماں پریشانی سے کہنے لگی، بخار ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں تائی اماں بھی نیچے اتر آئیں۔ اسے زرد چہرے کے ساتھ دیکھ کے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے کیا؟ چلو ابھی چلو، میں خود ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتی ہوں، پیار سے کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ نہیں تائی اماں میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، ایگزامز قریب ہے نا۔ وہ تائی اماں کے کندھے پہ سر ٹکا کے سکون سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر پہلے والی خطرناک باتیں بار بار اسے یاد آ رہی تھیں، لیکن وہ اپنا سر جھٹک رہی تھی۔ اماں بھی اس کے سامنے ہی آ کے بیٹھ گئیں۔ رخشندہ، میں ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ شہریار کے لیے نگین کو اپنی بہو بنا لوں۔ تم شہریار کی نوکری کی فکر نہ کرنا، میں خود اس کے ابا سے بات کروں گی، میں اسے کاروبار میں شامل کروا دوں گی۔ شادی شدہ ہو جائے گا تو ذمہ داری بھی اٹھانے لگے گا۔ بس میں کسی بھی طرح نرمین کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، اور پھر نگین کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، مجھے پتا ہے میری بچی کا کردار، اس کی تربیت کیسی ہے۔ تائی اماں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے جیسے نئی زندگی مل گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے تائی اماں اس کے رشتے کے لیے مان جائیں گی۔ اگر یہ نرمین والا قصہ نہ ہوتا تو تائی اماں تو کبھی راضی نہ ہوتی۔ دوسری طرف نگین کی اماں کا بھی منہ کھلا رہ گیا تھا۔ شہریار آنکھوں دیکھا لڑکا تھا، اور پھر بڑی بیٹی شادی ہو کے اوپر والے پورشن میں ہی جاتی تو انہیں تسلی رہتی۔
رہی بات شہریار کے کام کی تو وہ اپنے شوہر سے کہہ کے اسے بھائی صاحب کے کاروبار میں شامل کروا سکتی تھیں۔ بھائی صاحب بھی نگین سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی اسے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھتے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن نرمین کا رشتہ ہوتے ہوئے آپ نگین کو کیسے بہو بنائیں گی؟ دونوں بھائیوں نے رات کیا فیصلہ کیا ہے کچھ بتایا بھی نہیں ہے۔ میں کہہ دوں گی سب سے کہ شہریار پسند کرتا ہے نگین کو، اور ہم ان دونوں کو بتائے بنا دونوں بچوں کا نکاح کروا دیں گے۔ اس کے بعد بھلا وہ کیا کر سکتی ہیں؟ اپنے اور اپنے شوہر کی چلاکیاں لے کے اگر وہ اپنے گھر تک ہی محدود رہیں تو اچھا ہوگا۔ بیٹی نگین، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ تائی اماں نے محبت سے پوچھا اور اس نے جھٹ انکار میں سر ہلا دیا۔ اعتراض تو مجھے بھی کوئی نہیں ہے، بس آپ دیکھ لیں وہ دونوں بھائی اور ان کی بہن کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کریں۔ نگین کی اماں کو بار بار شوہر اور نند کی فکر ستا رہی تھی۔ اتنے میں شہریار بھی سیڑھیاں اتر کے آ گیا۔ شہریار، نگین کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ اور کورٹ میرج کر کے آ جاؤ۔ ہم سب کو یہی کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا، بچوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ تائی اماں کی بات سن کے جہاں نگین کے ہوش اڑ گئے تھے وہیں شہریار بھی حیران رہ گیا تھا۔ نگین سے شادی؟ وہ نرمین سے بچنا چاہ رہا تھا اور اس کی ماں نے نگین کو منتخب کر لیا تھا۔ ہاں تو پھر ساری زندگی وہ تمہیں بچاتی آئی ہے، اب بھی سمجھ لو کہ نرمین سے بچا رہی ہے۔ جاؤ دونوں بچے، بلکہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ خاموشی سے کورٹ میرج ہو جائے گی اور پھر سارا خاندان بھلے ہلا مچاتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھابھی، آپ نے تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے جیسی بات کر دی۔ ایسا نہ ہو کوئی بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ نگین کی اماں کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ان کی بھابھی تو بنا سوچے سمجھے بس ٹرین پہ سوار ہو رہی تھی۔ پھر بتاؤ رخشندہ، کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے اباؤں سے مشورہ کریں اور قاضی صاحب کو بلا کے گھر میں نکاح کر لیں۔ کورٹ میرج کروانا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اپنے شوہروں کو بھروسے میں لینا ہوگا۔ دیکھ لو ایسا نہ ہو رخشندہ بات پوری بگڑ جائے۔ تائی اماں کو اب بھی خوف تھا کہ کہیں نرمین ان کے سر نہ آ جائے۔ کچھ دیر بعد جب دونوں بھائی باہر سے واپس گھر لوٹے تو دونوں عورتوں نے شہریار اور نگین کی محبت کے وہ قصے انہیں سنائے جو شہریار کو خود بھی نہیں پتا تھے۔ وہ تو نگین کو ہمیشہ استعمال کرتا آیا تھا، محبت کہاں تھی اسے نگین سے، لیکن نرمین کے مقابلے میں نگین اسے قبول تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام کو قاضی لے آتا ہوں، گواہوں کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں، دونوں کا نکاح کروا کے آپا کو اطلاع کر دیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ دونوں بھی اپنی بہن کی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے اس بار اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے تھے۔ شام کو قاضی صاحب چلے آئے۔ فری کالج سے لوٹ کر آ چکی تھی، وہ تو بالکل ہی ہکا بکا رہ گئی تھی کہ اچانک سے گھر میں یہ شادی کا ماحول کیسے بن گیا۔ پھر قاضی صاحب نے شہریار اور نگین کا نکاح پڑھایا، جسے نگین نے پوری خوش دلی سے قبول کیا اور شہریار نے بھی جیسے تیسے قبول کر ہی لیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے شہریار کے نام ہو گئی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس نکاح میں ایک تیسری ہستی بھی ان کے ساتھ جڑی تھی۔ نکاح صرف 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہوا تھا، بلکہ 3 لوگوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس نکاح میں وہ صرف شہریار کے ساتھ نہیں بندھی تھی، بلکہ اس جن ذات کے ساتھ بھی بن گئی تھی جو نکاح کے وقت شہریار کے ساتھ موجود تھا۔ شہریار اور نگین کو ایک ساتھ صوفے پہ بٹھایا گیا تاکہ منہ میٹھا کروایا جا سکے، اور اس پل نگین کو محسوس ہوا جیسے اس کی دوسری طرف بھی کوئی موجود ہو۔ ایک طرف شہریار سکڑا سمٹا بیٹھا تھا اور دوسری طرف بیٹھے شخص نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس نے گھبرا کے برابر والی جگہ پہ دیکھا جہاں بظاہر تو کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کوئی موجود تھا۔ نگین کا وہ شوہر جسے اس نے انجانے میں اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ شادی مبارک ہو نگین، کہا تھا نا آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دیکھ لیں آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہوگی، بہت خوبصورت تحفہ لیا ہے میں نے آپ کے لیے، آپ کے شایان شان۔ نگین کے کانوں میں ہونے والی ان دھیمی سرگوشیوں نے اسے ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ کیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر سیدھا شہریار کے کندھے پہ جھول گئی۔